بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ فارسی قواعد و انشاء کے اسباق چل رہے ہیں اور آج ہمیں پڑھنا ہے مضاف سے۔ مضاف اور مضاف الیہ اور اضافت۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ مرکب ناقص یعنی مرکب ناقص جس کا دوسرا نام مرکب غیر مفید ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافی ایک توصیفی، یعنی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ اور مرکب اضافی جو ہے، مرکب اضافی اس کی تعریف آپ نے پڑھی کہ اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، اس کا نام مرکب اضافی ہے۔ جیسے سلیم کی پنسل، محمود کا گھوڑا، حامد کا گھر، یہ ایسا مرکب ہے جو مرکب اضافی ہے۔ اب مرکب اضافی ہے تو اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی، اسے کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مضاف، ایک ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ اور ایک ہوتی ہے اضافت۔ مضاف کہتے ہیں، مضاف کا لغوی معنی ہے ملا ہوا، جڑا ہوا، پیوستہ۔ اور مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف جس چیز کو ملا دی جائے، یعنی مضاف کو مضاف الیہ کی طرف ملاتے ہیں، اس لیے مضاف الیہ اسے کہا جاتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں، مضاف الیہ کو مضاف الیہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے مضاف کو چونکہ ملایا جاتا ہے مضاف الیہ کی طرف، اس لیے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اس لیے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے، نہ کہ مضاف الیہ کو ملایا جاتا ہے مضاف سے، بلکہ مضاف جو ہے ملتا ہے مضاف الیہ سے، اس لیے اس کا نام مضاف الیہ ہے۔ تو گویا جیسے زید کا قلم، زید کا قلم، تو زید کا قلم، تو زید یہاں کیا ہوا؟ اردو ہے، یہ زید ہوا مضاف اور قلم مضاف الیہ۔ سلیم کی پنسل، سلیم مضاف اور پنسل مضاف الیہ، پنسل مضاف الیہ۔ مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، مضاف کی تعریف کیا ہے؟ مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مضاف کا لگاؤ جو ہوتا ہے، مضاف کی رشتہ داری جو ہوتی ہے، مضاف کا کنیکشن جو ہوتا ہے، جب تک اسے مضاف الیہ کے ساتھ آپ نہیں کریں گے تو مضاف کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں اور یہ الگ الگ اپنا معنی دے سکتے ہیں، آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف اسی کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ ملے، اور مضاف الیہ اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی ملے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مضاف اور مضاف الیہ جب تک آپس میں رہیں گے تو دونوں اپنا اپنا معنی یہ دیں گے، دونوں اپنا اپنا معنی دیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اضافت رہتی ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں ایک اضافت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ لگاؤ کب تک پایا جاتا ہے وہاں پر؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کو آپس میں جوڑنے والی جو چیز ہے اسی کا نام اضافت ہے، اسی کا نام اضافت ہے۔ جیسے زید کا قلم، اب زید کو آپ الگ کیجئے، قلم کو الگ کیجئے، تو بچا زید اور قلم۔ اب جب تک یہاں بیچ میں کا اور کی نہیں آئے گا تب تک نہ کوئی معنی سمجھ میں آئے گا نہ کوئی مطلب کھلے گا۔ اب یہاں کا لائیے، زید کا قلم، تو اب یہ کا ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے مطلب کھل رہا ہے،
تو اسی کا کی کو اضافت کہتے ہیں، اسی کا کی کو اضافت کہتے ہیں، اور یہی کا اور کی جو ہے مضاف کا بھی مطلب کھولتا ہے اور مضاف الیہ کو کا بھی مطلب کھولتا ہے۔ گویا مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں جو چیز رہتی ہے وہ ایک کھمبا کا کام کرنے والی ہے، ایک پلر، ایک ستون کا کام کرتی ہے، جس کا نام اضافت ہے، جس کا نام اضافت ہے۔ اب کوئی آپ سے سوال کرے کیا مضاف، مضاف الیہ اور اضافت تینوں یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مضاف اور مضاف الیہ نام ہے اسی کا کہ آپس میں یہ ملے ہوئے رہے، آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ بکھر گئے، مضاف اور مضاف الیہ جس دن یہ الگ ہو گئے، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، تو اس کا معنی بھی ختم ہو گیا، اس کا معنی بھی ختم ہو جائے گا، اس کا مطلب بھی ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر اس کا مطلب ہی نہیں رہے گا، اس کا مطلب ہی نہیں رہے گا۔ تو ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کسی چیز یا کسی مطلب تک پہنچنے کے لیے آپس میں ایک جماعت بنا کر چلنا چاہیے، ایک جماعت اور جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ بہرحال مضاف اور مضاف الیہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپس میں ملے ہوئے رہے، جیسے کہ صفت اور موصوف۔ صفت اور موصوف، نہ تو صفت الگ ہوتی ہے موصوف سے اور نہ موصوف الگ ہوتا ہے صفت سے۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ صفت رہے، جس کے ساتھ صفت رہے۔ اور صفت کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق موصوف سے ہو۔ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں اچھا یا برا، اچھا یا برا، اچھا یا برا، اچھا یا برا، اچھا برا، اچھا برا، آپ رٹتے رہیں، یہ صفت ہے، یہ اچھا برا، اچھا برا ایک صفت ہے۔ یہ تو آپ صرف اچھا یا برا کہیں گے، صرف کہتے ہی رہیں گے، رٹتے ہی رہیں گے، اور جب تک اس کا تعلق کسی سے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کھلے گا نہیں کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفت جب تک موصوف کے ساتھ نہیں رہے اور موصوف کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو تو صفت کا معنی نہیں کھلتا ہے، صفت کا معنی نہیں کھلتا ہے۔ تو گویا صفت کا مطلب ظاہر ہونے کے لیے، صفت کی وضاحت ہونے کے لیے، صفت کا معنی پورا کھولنے کے لیے موصوف کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ یوں ہی مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں الگ ہو گئے تو پھر نہ مضاف کا کوئی مطلب رہا نہ مضاف الیہ کا کوئی مطلب رہا، اور جب مضاف اور مضاف الیہ بیچ میں، جب مضاف اور مضاف الیہ رہا ہی نہیں تو پھر اضافت کہاں سے رہے گی؟ مضاف اور مضاف الیہ جب دونوں ملے ہوئے رہتے ہیں تو بیچ میں وہاں اضافت رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نکلا اگر اضافت کو ختم کر دی جائے، اگر اضافت کو ختم کر دیا جائے تو مضاف اور مضاف الیہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر اضافت کو ہٹا دیا جائے تو مضاف اور مضاف الیہ کی معنویت بھی ہٹ جائے گی، کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ تو الحاصل مضاف کے لیے مضاف الیہ ضروری ہے اور مضاف الیہ کے لیے مضاف ضروری ہے، اور ان دونوں کے لیے اضافت ضروری ہے، ان دونوں کے لیے اضافت ضروری ہے۔ کوئی مضاف کسی سے لگاؤ کرتا ہے، مضاف جو ہے مضاف لگاؤ کرنے والا ہوگا، مضاف الیہ جس سے لگاؤ کیا جائے، مضاف رشتہ کرنے والا ہوگا، مضاف الیہ رشتہ دار ہوگا جس کی طرف رشتہ کیا جائے۔ اور اردو میں کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، لیکن فارسی میں اور عربی میں عموماً مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ بہرحال مضاف ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کا تعلق مضاف الیہ سے ہو، اور مضاف الیہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کا تعلق مضاف سے ہو، اور ان دونوں کے بیچ میں جو رہنے والی ہے، جو ایک کھمبا اور پیلر ستون کا کام کرتی ہے، اس کا نام اضافت ہے۔ اب مضاف کی تعریف آپ سنیں۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ جیسے سلیم کی پنسل، سلیم کی پنسل،
مداد سلیم، مداد سلیم تو مداد مضاف ہے. اب جب تک سلیم کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوگی، زید کی طرف زید کے ساتھ اس کی نسبت نہیں رہے گی، تب تک مداد کا جو لگاؤ ہے یہ ظاہر نہیں ہوگا. سلیم کی پنسل، صرف آپ سلیم کہیں، سلیم کہیں یا سلیم کی بولے، سلیم کی بولے تو سلیم مضاف بھی پایا جا رہا ہے، کی اضافت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن جب تک یہاں مضاف الیہ نہیں رہے گا. مداد سلیم، مداد سلیم تو آپ بولیں سلیم کی. چلیے ٹھیک ہے، سلیم کی مضاف الیہ اور اضافت دونوں چیز پائی جا رہی ہے، لیکن یہاں مضاف نہیں آئے گا تب تک اس کا مطلب نہیں کھلے گا. کیا مطلب؟ یا آپ بولیں مداد مداد، پینسل پینسل، کوئی مطلب نہیں. تو وہی کر رہے ہیں، مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، یعنی مضاف کا لگاؤ مضاف الیہ سے ظاہر کیا جائے، اسی کو مضاف کہتے ہیں. سنیں آپ، مضاف الیہ کی تعریف کیا ہے؟ جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے. اب وہی مطلب ہے، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے، جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. یعنی جس سے، مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ، جس سے کسی دوسرے کی نسبت، جس سے کسی دوسرے کا ربط و ضبط ظاہر کیا جائے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے مداد سلیم میں مداد مضاف ہے اور سلیم مضاف الیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مداد کی نسبت سلیم کی طرف کی گئی ہے. مداد کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مداد کی نسبت سلیم کی طرف کی گئی ہے. فارسی میں ایک بات بیچ میں آ رہی ہے، فارسی میں اکثر مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی نہیں بلکہ ہوتا ہی ہے اکثریت. اور اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں لکھا جاتا ہے بولنے میں. جیسے آپ دیکھیں مداد سلیم تو مداد مضاف، سلیم مضاف الیہ. اور اردو میں آپ کہیں سلیم کی پنسل، اس کا الٹا ہوا کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اضافت کی علامت اردو میں، اضافت کی پہچان، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اضافت کی پہچان اردو میں کیا ہے، اضافت کی علامت اردو میں کیا ہے، اضافت کی پہچان فارسی میں کیا ہے، عربی میں کیا ہے، تو آپ سنیں. اضافت کی علامت اردو میں کا ہے، کے ہے، کی ہے، را ہے، رے ہے، ری ہے، نا ہے، نے ہے، نی ہے اردو میں. اور فارسی میں اضافت کی علامت اکثر جو ہے کسرہ ہوتا ہے، یہ کسرہ ہوتی ہے فارسی میں. اردو کی علامت اکثر کسرہ ہوتی ہے، حمزہ ہوتی ہے اور یا مجہول ہوتی ہے، جو بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یا مجہول آتی ہے. جیسے نانے گندم، فارسی ہے کہ نہیں؟ نانے گندم تو نانے نون پر دیکھیں آپ کیا ہے؟ کسرہ ہے. نانے گندم گیہوں کی روٹی، نانے گندم گیہوں کی روٹی. تو فارسی میں نون زیرنی، نون زیرنی یہ کس کی علامت ہے؟ اضافت کی علامت ہے، اضافت کی علامت ہے. اور اردو میں گیہوں کی روٹی، یہ کی دیکھ رہے ہیں آپ، اضافت کی علامت ہے. بندہ خدا، خدا کا بندہ، بندہ خدا. حمزہ دیکھ رہے ہیں، یہ حمزہ فارسی میں یہ کس کی علامت ہے؟ اضافت کی علامت ہے. خدا کا بندہ، یہ کاف دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اردو میں اضافت کی علامت ہے. کتاب من، میری کتاب، میری کتاب، یہاں بھی علامت ہے، یہاں بھی علامت ہے. آپ نے پڑھا نا فارسی میں اکثر کسرہ، حمزہ اور یا مجہول جو ہے اضافت کی علامت ہوتی ہے. کتاب من میں جو ہے کتاب بے ضربی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کسرہ ہے. میری کتاب، یہ یا دیکھ رہے ہیں، میری ری دیکھ رہے ہیں، یہ ری علامت ہے کس کی؟ اضافت کی. دستے خود، دستے خود، اپنا ہاتھ دستے دیکھ رہے ہیں، یہ فارسی میں علامت ہے اضافت کی. اور اپنا، اپنا یہ نہ دیکھ رہے ہیں، اردو میں یہ علامت ہے اضافت کی. خدائے جہاں، دنیا کا خدا، خدائے جہاں یا مجہول دیکھ رہے ہیں، یہ علامت ہے اضافت کی. اور کا دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کا خدا، کا دیکھ رہے ہیں، یہ علامت ہے اردو میں اضافت کی.
تو یہ آج کا سبق مضاف اور مضاف الیہ سے تعلق رکھنے والا تھا اور اضافت سے.